بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب الاذکار والدعوات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتقفز ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق، فإذا الحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو. وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے مغفرت اور رحمت کا تحفہ پہنچے. جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے. اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه فيقول: يا ربي ان لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار، میرے درجے میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد کے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے. یہ دو حدیث جو پڑھی گئی ہے کتاب الاذکار اور والدعوات سے پڑھی گئی ہے، ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ قبر میں جو دفن کیے ہوئے مردے اس کی مثال اس ڈوبتے شخص کی سی ہے کہ جو سمندر میں ڈوب رہا ہو، بس وہ ڈوبنے کے قریب ہے. اب اگر اس کو کہیں سے تھوڑا سا سہارا مل جائے تو وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل گیا. بالکل ڈوب رہا ہے سمندر میں، کہیں سے اس کو کوئی تکہ مل گیا یا کوئی ٹہنی مل گئی اور اس کو پکڑا اور کسی طرح اس کی جان بچ گئی. تو کہتے ہیں کہ مردے کی مثال قبر میں ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے دوست اور یار کی طرف سے کسی تحفے کا انتظار کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری کوئی اولاد ایسی ہو یا کوئی میرے دوست یار ہو، کوئی رشتہ دار ہو کہ کچھ مجھے پڑھ کر ثواب بھیجے. کہتے ہیں یہ ایک بہترین تحفہ اس مردے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ
اس دعائے مغفرت کی وجہ سے یا کچھ ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مردہ جو اس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ اس تحفے کو دنیا وما فیہا سے بہتر جانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ دنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، یاقوت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے محبوب اس کو وہ چیز دکھتا ہے جو تحفہ مردے کے لیے۔ اب ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ہم مرنے کے بعد یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرے؟ اب مثال کے طور پر میں ہی اپنی مثال دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھا، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، انہوں نے اپنے لیے کتنی بڑی چیز ذخیرہ کے طور پر جمع کر لی۔ میں کچھ پڑھتا ہوں، میں کچھ بولتا ہوں، کچھ سمجھاتا ہوں تو بولنے سے پہلے ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں اور آپ بھی تو یہی چاہیں گے کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے، کوئی استغفار کرے، یا کوئی خود ہماری اولاد صالح ہو، نیک ہو، جو میری طرح خدمت کرے اور ہم تک وہ ثواب پہنچے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے ذخیرہ بنا دیں۔ اب یہ بنا کہاں سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہی کے اندر بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی آخرت کی کھیتی ہے۔ جو ہم یہاں بوئیں گے وہاں جا کر کاٹیں گے۔ انسان کچھ بوئے ہی نہ، کچھ لگائے نہ، تو کاٹے گا کہاں سے؟ تو یہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کچھ تیار کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اس اولاد کی پوری طرح تربیت کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں، اس کی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تربیت نہیں ہے۔ تربیت اگر ہے تو خود ہمارا گھر ہے یا پھر مدرسہ۔ دنیا والے جو تعلیم دیں گے دنیا کی تعلیم دیں گے۔ اب صرف دنیا کی تعلیم آپ حاصل کر لیں اور تربیت اس بچے کی نہ ہو تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سال اہتمام سنبھالے، محترم رہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، جو تعلیم اللہ کو پہچان نہ کرائے وہ تعلیم ہی نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ جو اللہ کو پہچان نہ کرائے وہ تعلیم ہی نہیں ہے، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اب یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ان کو کیا مطلب ہے کہ اللہ کی پہچان؟ یہ پہچان کہاں کرائی جائے گی؟ یا تو مسجدوں میں، یا پھر مدرسوں میں، یا پھر گھر۔ تو اس حدیث کا یہ خلاصہ۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جنت میں جب کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ، یہ درجہ میرا کیسے بلند ہو گیا؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، بس تھوڑے بہت کیے تھے، یہ درجہ اتنا بلند درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد جو ہے دعائے مغفرت کر دی، اس لیے یہ درجہ اچانک تجھے مل گیا۔ اب یہاں سے حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کا حق سب سے یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ فرائض میں داخل ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، یہ فرائض میں داخل ہے، جیسے نماز فرض میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا میں ہو گیا۔ دنیا کے بعد جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اولاد پر والدین
کا خاص حق یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا. جب ماں باپ چلے جائیں، اور ماں باپ کا اولاد پر حق یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے. اب دعا کب کر سکتے ہیں؟ تبھی تو کر سکتے ہیں جب ہماری صحیح تربیت ہوگی، ہم کچھ پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ اللہ کو پہچانے ہوں گے، تبھی تو ہم دعا کریں گے. تبھی تو احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ کیا تو ہم ان کے لیے کچھ کرنا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی حضرات محدث نظام نے فرمایا کہ جہاں اولاد دعائے مغفرت کریں گے، اسی طریقے سے دوسرے اقارب اور رشتہ دار اور متعلقین کو بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت میں ان کو یاد رکھیں. رشتہ دار ہمارے چچا چلے گئے، ہمارے اور بھی ماموں چلے گئے، خالہ چلے گئی، جتنے بھی چلے گئے، اب ہم جو ان کے رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو اس حدیث میں یہ بھی بات آ گئی. دوسری حدیث ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. وہ خوشی اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اپنے گناہ گار ہونے کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں. اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في ارض دمیة مهلكة معه راحلته الى آخر الحدیث. ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر گزر گیا ہو، جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو، اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، پھر وہ آرام کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے، پھر اسے نیند آ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے، پھر وہ اس کی تلاش میں سرگرداں پریشان پھر رہا ہو، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے تو وہ سوچنے لگے کہ میرے لیے اب یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں جہاں سویا تھا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. پھر وہ اسی ارادے سے وہاں آ کر اپنے بازو پر سر رکھ کے مرنے کے لیے لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان جو کا تو محفوظ ہے. تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، خدا کی قسم مومن بندے کی توبہ کرنے سے خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک بدو آدمی ایک سنسان جگہ میں جا رہا ہو، اس کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے اور اس اونٹنی پر کچھ سامان ہے اور بالکل بیاباں جنگل ہے، کوئی نہیں آب و ہوا وہاں پہ نہیں ہے. اچانک جو ہے تھکا ماندہ وہ بدھو کہیں سو جائے. اب جیسے ہی سو جائے اب وہ اٹھ کر دیکھیں کہ اس کی اونٹنی بھی غائب اور سارا سامان بھی غائب، کتنا پریشان ہوگا. تو وہ بدھو پریشان پھر رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی یہاں. اب پریشان ہو گیا، اب کہیں سے اس کو امید نہیں ہے کہ مل جائے گا میرا سامان. اب سوچتا ہے کہ چلو جہاں میں لیٹا تھا وہیں جا کر پڑ جاتا ہوں، وہیں پر سر رکھ کر یا تو سو جاؤں گا یا مر جاؤں گا. اچانک اس کی جب آنکھ لگے اور اچانک پھر آنکھ کھل جائے اور وہ سامان پھر اس کو وہیں پر محفوظ مل جائے، اس کی اونٹنی اور سارا سامان، تو کتنا خوش ہوگا وہ آدمی. لیٹا تھا مرنے کی نیت سے میں اسی جگہ مر جاؤں گا پڑ کے، اب مجھے تو ملنا ہے نہیں وہ سامان. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ اس کو سامان ملا دیے تو ملنے کے بعد فوراً کتنا خوش ہوتا ہے
آقا علیہ السلام قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدھو مسافر سے زیادہ خوش ہوتا اس بندے سے جو گناہ گار ہو کر مجرم ہو کر اللہ سے توبہ کرے۔ اسی حدیث کے ذیل میں بعض صحابی نے عرض کیا کہ وہ بندہ خوشی کے بارے کیا جملہ کہتا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ خدا بند بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ یہ کہنا چاہتا تھا یہ بندہ خوش ہو کر جو سامان مل رہا ہے، یہ کہنا چاہتا تھا کیا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک، خدا بندہ بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی کی مسرت میں وہ شخص ایسا جھوما، ایسی مسرت اس پر آ گئی کہ یہ جملہ کہنے کے بجائے وہ کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کیا میننگ ہو گیا؟ میرے اللہ بس تو ہی میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ اتنی مسرت اس کو آئی کہ وہ کہنا کچھ چاہتا تھا، اس کی زبان سے کچھ نکل گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی یہ غلطی معصیت میں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے۔ کیا خوشی اس بندے کو ہے کہ کہنا کچھ اور چاہنا ہو کچھ اور رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی پر معصیت کر رہے تھے، میں اس کو معاف کر دوں گا اس لیے کہ خوشی میں کچھ کہہ گیا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے اتنی خوشی اس بندے کو مل رہی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو توبہ کر رہا ہے کہیں زیادہ خوشی ہے، کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا بندہ میرے سے جڑ رہا ہے۔ تو اب ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو؟ کتنے گناہ ہمارے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک اگر ہم گناہوں کو جوڑنا چاہیں تو جوڑ نہیں سکتے۔ ایک دن کے گناہ کو جوڑ نہیں سکتے تو بالغ ہونے سے لے کر آج تک کے گناہ کون جوڑے؟ اب ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے ساری مخلوقات کو ہمارے لیے بنائی ہے، یہ آسمان اور زمین، یہ چرند پرند، یہاں تک کہ آیات کی ذیل میں محدثین نظام اور مفسر نظام تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی وہ نورانی مخلوق فرشتے بھی انسان کی خدمت کے لیے بنائے کہ وہ نورانی فرشتے ہمارے کندھوں پر ہیں اور ہمارے لیے نیکیاں ہیں۔ تو دیکھیے خدمت ان کو بھی ہمارے لیے لگا دیے ہیں، گویا کہ ہم مخدوم ہیں اور ان کو خادم بنا دیا۔ یہ ہماری کتنی شرف کی بات ہے، فضیلت کی۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ ہمیں اس کا خیال، بس ان حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، حضور کی ایک ایک حدیث کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان احادیث مبارکہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائیں اور شریعت اور سنت پر مر مٹتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔